اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک بٹن دبائیں اور عبدالرزاق خان چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل یعنی گھنٹی دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ بیٹا، تم لوگوں نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کیا تھا نا؟ جی امی، میں نے بسم اللہ کیا تھا۔ سوری امی، مجھے بہت تیز بھوک لگی تھی اس لیے میں بسم اللہ کرنا بھول گیا۔ بیٹا، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا کرو، اور اگر شروع میں پڑھنا بھول جاؤ تو یاد آنے پر بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھ لیا کرو۔ جی امی، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ لیکن امی، بسم اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ بیٹا، بسم اللہ پڑھنے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ اسی وقت اس شخص کو کہتا ہے کہ میں نے تمہارا کام آسان کر دیا، اور اس کے ہر کام میں برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کام ادھورا ہی رہ جاتا ہے، اس لیے اس کو ہر کام کے شروع میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا کہ اے رب، تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح طور پر بتا دیا ہے، تو میرا رزق کہاں ہے؟ میں کیا کھاؤں گا؟ فرمایا، ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تمہارا رزق ہے۔ اب سوچو، اگر تم کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کرو گے تو اپنا کھانا اپنے دشمن کو کھلا دو گے۔ یا اللہ، بسم اللہ نہ کرنے سے ہم لوگ کا کھانا شیطان کھا جاتا ہے؟ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ اب تو میں ہمیشہ بسم اللہ کروں گی انشاءاللہ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات سونے سے پہلے بسم اللہ کر کے دروازہ بند کیا کرو، کیونکہ بسم اللہ کہہ کر بند کیے گئے دروازے شیطان کھول نہیں سکتا۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند نہ کیا جائے تو شیطان چور کی دروازہ کھولنے میں مدد کرتا ہے۔ امی، اور بتائیے نا۔ اگر گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اور دروازہ بند کرتے وقت انسان بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا ہے، آج اس گھر میں رات گزارنے کے لیے جگہ بھی ہے۔ اور اگر انسان کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے، آج اس گھر میں میرے لیے کھانا بھی ہے۔ اگر انسان کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کرتا ہے اور دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے، آج اس گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے پر رہنے کے لیے جگہ ہے۔ اور اگر انسان دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ کرتا ہے لیکن کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کرنا بھول جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے، آج اس گھر میں کھانے کے لیے کھانا تو ہے پر رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کا نام نہیں لیتا تو وہ کئی طرح کے نقصان اٹھا سکتا ہے۔ اگر انسان تکلیف کے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی کٹ گئی تو ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم سی کی آواز نکالنے کی بجائے بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ کیا تمہیں پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت اپنا بستر جھاڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنے تہبند کے پلو سے اپنے بستر کو جھاڑے اور ساتھ ہی بسم اللہ پڑھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون اس کے بعد اس کے بستر پر آیا۔ بسم اللہ پڑھ لینے سے خواہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی کیڑا مکوڑا ہو، وہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ تبھی ایک دیہاتی اچانک وہاں آ گیا اور اس نے بنا بسم اللہ کیے ہوئے کھانا شروع کر دیا اور 2 نوالے میں ہی پورا کھانا سمیٹ گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرتا تو تم سب کو یہ کھانا کفایت کر جاتا، یعنی سب کی بھوک دور ہو جاتی۔ کیا تمہیں پتہ ہے جس مجلس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے
وہ مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی۔ جو آدمی راستے میں چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے وہ قیامت کے دن اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا۔ زندگی میں ہر طرح کے کام کاج کرتے وقت اگر اس میں اللہ کا نام نہ ہو یا اس کا ذکر نہیں ہو تو ایسے سارے کام قیامت کے دن حسرت کا باعث بن جائیں گے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے اگر وہ بسم اللہ پڑھ کر کرے تو وہ سارا کام عبادت بن جاتا ہے۔ جیسے کھانا کھانا کوئی عبادت نہیں، لیکن بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے سے کھانا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اسی طرح سونا بھی کوئی عبادت نہیں، لیکن بسم اللہ کر کر سونے سے سونا عبادت بن جاتا ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ جو پڑھتا ہے تو گھر سے باہر نکلنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کی ایک آیت سے غافل ہیں، حالانکہ وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی پر نہیں اتری۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو دوزخ کے فرشتے یعنی زبانیہ سے نجات چاہے وہ بسم اللہ پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روم کے بادشاہ نے خط لکھا کہ میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا، آپ کوئی دوا روانہ فرمائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی بھیجی۔ جب بادشاہ اس ٹوپی کو سر پر رکھتا تو سر کا درد موقوف یعنی غائب ہو جاتا، جب اس کو اتار دیتا پھر درد ہونے لگتا۔ اس کو بہت تعجب ہوا، ٹوپی میں دیکھا تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اس بسم اللہ کی برکت سے ہی درد غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ پکا مسلمان ہو گیا۔ بسم اللہ کی بہت سی فضیلت ہے۔ سوتے وقت 21 بار بسم اللہ پڑھنے سے اس رات جن و انسان و شیطان کے شر و فساد، چوری، ڈاکہ اور آگ لگنے اور اچانک موت کے آ جانے اور تمام بلاؤں و آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ دیوانے کے کان میں 41 یعنی 41 مرتبہ پڑھنے سے جلد صحت یابی ہو جاتی ہے۔ مرگی والے پر دم کرنے سے جلد افاقہ ہوتا ہے۔ ظالم و جابر حاکم کے سامنے 50 بار پڑھنے سے اس کے دل میں رعب و خوف آ جاتا ہے۔ تکلیف زدہ اور جادو کیے ہوئے آدمی پر متواتر 7 دن تک 100 بار پڑھنے سے خدا کے حکم سے جادو اور تکلیف کی شکایت دور ہو جائے گی۔ جو شخص بسم اللہ زیادہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو روزی زیادہ عطا فرمائے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہوگی۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ ذبیحہ اسی سے حلال ہوتا ہے۔ سچے دل سے کہنے والا نہ دریا میں غرق ہوگا، نہ آگ میں جلے گا، نہ سانپ بچھو اس کو ڈسے گا، اور دوزخ کے زبانیہ سے بھی محفوظ رہے گا۔